إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، اس زمین اور آسمان کا اور اس کے اندر رہنے والے تمام مخلوقات کا مدبر، منتظم، ان کی ہر ایک حالت کو جاننے والا، دل کی حاجات اور ضرورت کو سمجھنے والا اور ان کی پورا کرنے پر مکمل طور پر قادر ہے. وہ ذات جو اپنی حکومت چلانے میں اکیلے، تنہا اور کسی کے تعاون کے محتاج نہیں. بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین کما حقہ اپنی امت تک پہنچایا اور پوری خیرخواہی کی. کسی طرح بھی امت کو نقصان پہنچانے والی کوئی بات ہو تو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے، اور جس بات سے امت کو کوئی فائدہ ہوتا ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور ترغیب دلائی ہے. محترم سامعین، آج کا خطبہ جمعہ جیسے کہ رمضان آنے سے پہلا شعبان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنا ایک لائحہ عمل تیار کریں اور اس بات کے حوالے سے کچھ ہم فکر مند ہو جائیں کہ دنیا کے مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا، اللہ تعالیٰ سے اجر
اور ثواب کمانے کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا اسپیشل اور خصوصی موسم ہے، اور اس مہینے کی آمد سے پہلے ہمارے اور آپ کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کو اس مہینے کی آمد پر خوشخبری دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم پر ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے جو برکتوں سے بھرا ہوا، لیکن برکتیں بظاہر ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو یہ برکت سمجھتے ہیں کہ مال بڑھ جائے، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہو جائے، کسی چیز کا بڑھ جانا ہمارے نزدیک یہ برکت ہے۔ حالانکہ برکت کہتے ہیں بہت سی خیر کو، کہ خیر کا زیادہ ہونا، بڑھ جانا، اور خیر چاہے وہ ظاہری ہو یا معنوی ہو۔ بہت دفعہ کوئی چیز بظاہر زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پلیٹ کو چاٹ لیا کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کس کھانے میں تمہارے لیے برکت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کھانا تم نے کھایا ہے بظاہر وہ تو زیادہ ہے، اور جو پلیٹ کے کناروں کے ساتھ تھوڑا بہت بچا ہوا لگا کھانا ہے وہ کم ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جو تم نے کھایا، جس سے تم نے اپنا پیٹ بھرا، اس میں تمہارے لیے خیر اور برکت ہے، یا جو ابھی پلیٹ کے کناروں کے ساتھ لگا ہوا بچا کھانا ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ کھانا کھانے کے بعد اس سے حاصل ہونے والے فوائد، اس سے آپ کو ملنے والی توانائی، اور اس کھانے کے برکت سے جو آپ کو اطاعت اور نیکی کی توفیق ملے گی، کام کرنے کی صلاحیت ملے گی، وہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو کھانا تم نے پیٹ بھر کے کھایا اس میں ہے، یا یہ جو پلیٹ کے کناروں کے ساتھ بچا ہوا کھانا ہے اس میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے خیر کے دروازوں کا کھل جانا، نیکی اور اچھائی کا راستہ آسان ہو جانا، اور جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی زیادہ فائدے حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور یہ مہینہ ایسا ہی برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے اس دور میں دیکھتا ہوں کہ ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کو ہر مارکیٹ میں رش نظر آئے گا، گزرنے کا راستہ مشکل ہوگا کہ آپ کو ملے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ رمضان آنے والا ہے۔ کپڑے کی مارکیٹ ہو، اجناس کی مارکیٹ ہو، دیگر مارکیٹیں ہوں، وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہے، عورتوں کا رش، مردوں کا رش، صبح سے شام تک دکاندار بھی مصروف ہیں اور دیر سے دکان بند کر کے نکلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سیزن ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے، جس کا نصب العین آخرت کی تیاری ہو اور اس کا موت پر یقین ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر اور اس کے سامنے حساب دینے پر ایمان ہو، اس کے لیے بھی یہ ایک موسم ہے۔ لیکن کیسے موسم؟ رمضان باقی مہینوں سے ہٹ کر نیکیوں کا بہترین موقع ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کروں، زیادہ سے زیادہ میں نیکیاں کماؤں۔ اور ہم میں سے ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ تڑپ ہونا چاہیے۔ کھانے پینے میں، افطاری کے وقت میں کوئی مختلف انواع کے کھانے نہ بھی ملے، یہ کوئی خسارہ اور نقصان نہیں۔
لیکن رمضان کے مہینے کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال سے محروم ہونا یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین ہماری مدد اس لحاظ سے فرماتا ہے کہ شیطان، سرکش جنات، ان کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ جب آپ کے دشمن کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھ دیا گیا تو اب وہ آپ کے خلاف سازشوں میں، آپ کے خلاف میدان میں آنے سے وہ رہ جاتا ہے اور آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو اس کے جکڑے جانے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر ہمارا ایک دشمن رہ جاتا ہے، اور یہاں پر اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو تو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان کو گناہ پر ابارنے والی دو چیزیں ہیں، گناہ کی طرف دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں، ایک ہے شیطان، ابلیس اور اس کے کارندے، اور دوسرا ہے انسان کا اپنا نفس۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفس برائی کا حکم دینے والا ہے، تو انسان کا اپنا نفس جو ہے یہ رہ جاتا ہے۔ شیطان کو جکڑ دیا گیا، نفس رہ گیا۔ اب جب دشمن مقابلے میں ایک ہے تو اس سے مقابلہ کچھ آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی رحمتیں برستی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آسمان کے دروازوں کے کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اترتے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر رات اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے جو ہم غافل لوگ سن نہیں سکتے دنیا کے ان کانوں سے، لیکن ایمان کے اور یقین کے کان جس کے ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کے پیچھے پڑے رہنے والے، نیکی کے کاموں کے پیچھے لگے رہنے والے، اقبل، اور آگے بڑھ اور محنت کر، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے پیچھے پڑے رہنے والے اقصر، ذرا کوتاہی کر، ذرا رک جا، ان برائیوں کو ذرا چھوڑ دو۔ یہ آواز آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اور یہ ایک رات نہیں، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات یہ معمول ہوتا ہے۔ اب یہ اتنا مبارک مہینہ ہم پر آنے والا ہے۔ اس سے پہلے والے رمضان میں ہم رہے، ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رہے، ان میں سے آج بہت سارے نظر نہیں آتے۔ ہمارے عزیز اور اقارب میں، فیملی کے افراد میں، پڑوس میں، گاؤں اور دیہات میں، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک مسجد میں تراویح پڑھنے والے، ایک دسترخوان پر افطار کرنے والے، آج ان میں سے بہت سے نہیں ہیں۔ ہم ہیں تو یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جیسے ان کی تاریخ جانے کی لکھی ہوئی تھی، اس سال ہماری تاریخ بھی لکھی جا سکتی تھی۔ اب آئندہ رمضان جو ابھی آ رہا ہے، اس میں جو زندہ ہوں گے، پتہ نہیں اگلا رمضان بھی ان کو نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ لینا چاہیے، اور آخری رمضان جب سمجھیں گے تو پھر ہمارا رمضان عام دنوں کی طرح نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ
اللہ رب العالمین کے ساتھ صلح کرنے کا ایک موسم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے نیکیوں کے ترازو کو بھرنے کے لیے ایک بہترین سیزن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کمانے کا ایک بہترین موقع ہونا چاہیے، اور یہ بہت بہترین موقع ہے۔ کاروباری لحاظ سے جو سیزن ہوتے ہیں، جو موقع اور موسم ہوتے ہیں، دنیا کے کاروبار جاننے والے سمجھدار لوگ ان سیزنوں کا اور موسموں کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ یہ موسم آنے والا ہے، اور وہ اس سیزن کے آنے سے پہلے تیاری کر بیٹھتے ہیں۔ وہ موقع آنے پر تیاری نہیں کرتے، وہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹی سی شادی ہوتی ہے، اس شادی کے لیے گھر کے سارے افراد کئی مہینوں سے لگے ہوتے ہیں کہ جی فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو شادی ہے، بیٹے کی بیٹی کی اپنی، اس شادی کے لیے سارے گھر کے افراد لگے ہوتے ہیں، خریداریاں کر رہے ہوتے ہیں، سامان بنا رہے ہوتے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنا اہم ترین موقع جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں۔ ہاں تیاری ہے راشن جمع کرنے کی، کپڑے خریدنے کی، کئی سوٹ سلوانے کی، اور یا جو مارکیٹوں میں کام کرنے والے ہیں وہ اپنے مارکیٹوں میں سٹاک جمع کرنے کی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، کمائی کا بہترین سیزن ہے، ان کو یہ بات پتہ ہے۔ لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین سے اجر لینے کا بہترین سیزن ہے۔ اور میں جانتا ہوں اس رمضان کے مہینے میں ایسے لوگ بھی ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں موجود ہیں، بڑے بڑے کاروباری اور تاجر لوگ جو اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں سال بھر کمایا، اب یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا کاروبار بند کر دیں، لیکن ان لوگوں کا حرص آپ کو بتا رہا ہوں، اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو میں نے دیکھا کہ رات کو افطاریاں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کروں، وہ ہاتھ میں تھوڑے سے کھجور اور پانی کی بوتل لے کے روڈوں کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اپنے کمائے ہوئے مال میں سے مسافروں کو، راہگیروں کو اور مسکینوں ضرورت مندوں کو افطاریاں کرواتے ہیں۔ بلکہ وہ نوجوان بھی میں جانتا ہوں جو رات بھر سحریاں تیار کر کے لوگوں کے گھروں میں ضرورت مندوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے، اور یہ اجر لینے کا بہترین موقع ہے۔ لہذا جب یہ موقع ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اب تیاری ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ وہ تیاری تو ہم کر رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا، مارکیٹوں سے سامان خریدنے، سٹاک جمع کرنے، کپڑے سلوانے، اور یہ ساری تیاری بچوں کے لیے، اپنے لیے۔ لیکن اصل تیاری وہ یہ ہے کہ یہ رمضان اللہ رب العالمین سے اجر کمانے کا بہترین عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کا موسم ہے۔ لہذا ہمیں بہترین عمل کرنے میں آسانی کیسے ہوگی، اس کی توفیق کیسے ملے گی؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اور رب کے درمیان جو ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، گناہوں کے دیوار، وہ دیوار ہم گرا دیں۔ جو ہم نے اپنے اور اپنے رب کے سامنے دوری پیدا کر دی ہے، اس کے ساتھ ہم نے تعلقات خراب کر دیے ہیں، اپنے رب سے وہ تعلق بنا لیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ توبہ کرنے سے۔ توبہ کرنے سے گناہوں کے بڑے بڑے دیواریں گر جاتی ہیں۔ التوبۃ تہدم ما کان قبلها، توبہ ایسی چیز ہے اس سے پہلے کیے جانے والے تمام گناہوں کو یہ گرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے ان بندوں کو آواز دیتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اپنے ساتھ زیادتیاں کی ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے اللہ کیا بخشے گا. اللہ تعالیٰ بخش دینے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ صرف گناہ گاروں کو نہیں، ایمان والوں کو اللہ آواز دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ. وہ توبہ جس میں پچھلے کیے ہوئے گناہ پر پچھتاوا ہو، وہ توبہ جس میں آئندہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عزم ہو، وہ توبہ جس میں اللہ رب العالمین سے بخشش کا طلب ہو، اور وہ توبہ جس توبے کے بعد اس توبے پر قائم رہنے کا پکا ارادہ ہو، اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سارے اللہ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو. اس کو آواز دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایھا المجرمون، اے مجرموں اللہ کی طرف توبہ کرو. ایھا المؤمنون کہا. میں اور آپ ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک ہیں، ان کا کیا معمول ہے؟ آپ فرماتے ہیں، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ کل یوم اکثر من 70 مرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں روزانہ 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ، ایک حدیث میں 100 دفعہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے. اور صرف پڑھنا زبان سے نہیں، دل کے حضور کے ساتھ، دل کے توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا جائے، یا اللہ جو گناہ کیے ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، جو تیری بغاوت کی ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. انسان کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں سوری، معاف کر دے، معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے بھی ہم معافی مانگ لیں، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. تو ایک رمضان کی تیاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور جب گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنا کھاتا صاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیکیوں اور مزید صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ انسان کا جو گناہ ہے، یہ انسان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے درمیان بڑا حائل اور رکاوٹ ہے. کئی گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان نیکیوں کے لذت سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، فرائض کی ادائیگی سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان ایمان کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے. تو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا. ہر کام کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں. رمضان ایک اہم ترین موقع ہے، بہترین سیزن ہے. اس کے آنے سے پہلے ہم پلاننگ کریں، منصوبہ بنائیں کہ میں نے روزانہ اتنے پارے پڑھنے ہیں، 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، 10 پارے، جتنی توفیق اللہ دے دے. لیکن جتنے ہم نے پڑھنے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جتنے بس پڑھ لیے. ایک روٹین بنا لے کہ میں نے روزانہ کم سے کم 1 پارہ پڑھنا ہے. اور 1 پارہ کیسے پڑھنا ہے؟ بے شک اس کو ہم تقسیم کریں نمازوں میں. فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اتنے صفحے پڑھنے ہیں. 1 پارے میں اگر 10 پیج ہیں، 10 صفحے ہیں، تو ہم حساب لگا لیں. 15 ہے جو پرنٹ کیے ہوئے قرآن ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق ہم نے اتنے صفحے اس نماز کے بعد پڑھنے ہیں، اتنے صفحے اس نماز کے بعد پڑھنے ہیں، اتنے صفحے جو ہے اس نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھنے ہیں. اور اگر عشاء کی نماز پڑھ لی اور میرا جو مقرر کردہ حصہ ہے اس میں سے کچھ باقی ہے، سونے سے پہلے وہ مکمل کر لوں، وہ نصاب مکمل کر لوں، تاکہ رمضان ختم ہونے سے پہلے میرا قرآن مکمل ہو جائے. اسی طرح ہم اپنے کام کے حوالے سے بھی ترتیب یہ بنا لیں کہ یہ میرے کام کا ٹائم اور یہ اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے. میں اس کام کے ٹائم میں کام کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ٹائم ہے اس کے لیے میں اپنا ٹائم اپنے آپ کو فارغ کروں گا.
خریداری کے لیے ہمارے ہاں 20 رمضان کے بعد خاص کر جو اہم ترین راتیں ہوتی ہیں لوگ مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں، تو ہم پہلے سے تیاری کر لیں تاکہ رمضان کے آخری طاق راتیں جو انتہائی اہم ترین راتیں ہیں، پورے مہینے میں سب سے اہم ترین راتیں، وہ ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ اسی طرح تراویح جو ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے، رات کو تراویح پڑھیں اور امام کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے، فرمایا فجر تک اس کو رات کے قیام کا اجر ملتا ہے، پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح قیام کرنے کے لیے ہم یہ کوشش نہ کریں کہ امام صاحب جلدی جان چھوڑ دیں، لہذا ایسے امام کے پیچھے ہم جائیں نماز پڑھنے کے لیے جو نہ رکوع کا پتہ چلے، نہ سجدے کا پتہ چلے، نہ آیات کے آخر کا، نہ شروع کا، یعلمون تعلمون، اور جلدی جلدی جیسے مشینری چلتی ہے اسی طرح وہ قرأت کرتا رہے۔ ہمارے پاک و ہند میں قرأت کے ابھی الحمدللہ کچھ بہتری آئی ہے، لوگوں میں شعور آیا ہے، ورنہ عام طور پر قاریوں کا انتخاب وہ کیا جاتا تھا جو زیادہ جلدی پڑھتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، شاید آپ گناہگار نہ ہو، لیکن اس کی شکل جو بگاڑ کے پڑھیں گے اس سے گناہ ہوگا۔ یہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت، اور یہ شوق سے کرنی چاہیے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ شوق سے اللہ کی محبت آپ کو مجبور کر دے اس رب کے سامنے کھڑے ہونے پر، اپنا فقر، اپنی حاجت، اپنی ضرورت مندی آپ کو اس عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور کرے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو ہم پھر قرآن کیسے سنیں؟ ایسے قاری جو قرآن پڑھتا ہے اس قرآن کا اثر ہمارے دل میں ہو، جو ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو رک رک کے پڑھے۔ ایسے امام کے پیچھے ہم تراویح پڑھیں، پھر رکوع سجدہ بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ ہمارے اس معاشرے میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ 8 ہونی چاہیے یا 20 ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جتنی دلچسپی کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اگر آپ 2 رکعت بھی پڑھ لیں آپ کے لیے 8 سے بہتر ہے وہ 8 جو جان چھڑانے کے طور پر آپ پڑھتے ہیں۔ آپ 4 رکعت پڑھ لیں سکون اور اطمینان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا احساس ہو، دل میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک احساس ہو، اس کے ساتھ آپ 4 رکعت پڑھ لیں، آپ کے لیے 8 سے بہتر ہے۔ اور آپ 8 پڑھ لیں آپ کے لیے 15 سے بہتر ہے، 20 سے بہتر ہے۔ آپ 20 پڑھ لیں آپ کے لیے 40 سے بہتر ہے۔ مختلف آراء ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جس پر تمام امت کا اتفاق ہے، آپ نے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی رات، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ لیکن آپ کی 11 رکعتیں کیسے ہوتی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے، ہمیں ڈر ہوتا کہ ہماری سحری رہ نہ جائے، سحری کی جلدی ہوتی ہمیں۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میرے سامنے کے پیچھے کھڑا رہا، آپ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی، سورۃ البقرہ مکمل کر لی، سورۃ النساء شروع کر دی۔ آل عمران پہلے ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع کر دی۔ وہ کہتے پڑھتے رہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حتی ہممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے بہت برا ارادہ کیا۔ شاگردوں نے پوچھا کون سا برا ارادہ آپ نے کیا؟ کہتے ہیں برا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کھڑا چھوڑ دوں اور خود جا کے بیٹھ جاؤں۔ یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے تھے حتی تفطرت قدماہ، ایک روایت میں ہے حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں پڑ جاتے، آپ کے پاؤں پھول جاتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول تھا وتر سمیت۔ تو اگر ہم اس کے مطابق پڑھیں اور سکون سے پڑھیں انشاءاللہ اس کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دوسرا سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزے کے لیے پہلے سے پرعزم ہونا۔ ہمارے بہت سے مسلمان وہ اگر ان کو ڈاکٹر کہتے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کروانا ہے اور یہ نہار منہ کروانا ہے، اس کے لیے آپ نے 12 گھنٹے جو ہے وہ بھوکا رہنا ہے، وہ رہ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ٹیسٹ کروانا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جب کہہ دے کہ آپ نے اتنے دیر تک کھانا پینا نہیں کھانا، کہتے ہیں اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا۔ اصل میں کھانے سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن گٹکا کھانے سے، سگریٹ پینے سے، نسوار لینے سے، ان چیزوں سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ جو ایک شیطانی سوچ ہمارے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کئی ایسے جوان ہٹھے کٹھے وہ روزہ نہیں رکھتے، چپ چھپا کے جا کے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک نشئی کو دیکھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو کوڑے لگائے، رمضان کا مہینہ تھا، فرمایا ویلک وصبیاننا صیام، تو برباد ہو جا، ہمارے بچے بھی روزے سے ہیں اور تم نے روزہ نہیں رکھا۔ بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ آپ آج بھی اپنے بچوں کو اگر سحری کے لیے اٹھائے ان سے کہتے ہیں روزہ رکھ لیں، بلکہ بعض بچے تو ضد کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھا لینا، اور وہ رکھ لیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے 5 7 سال کے بچے وہ روزہ پورا کر سکتے ہیں، اور ہم جوان ہو کے نہیں کر سکتے۔ ہمت کی بات ہوتی ہے، پہلے سے ذہن بنا لے، عزم کر لے، ہمت کر لے کہ میں رکھوں گا۔ اللہ نے جو چیز مجھ پر فرض کی ہے میری طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر وہ بوجھ ڈالتا ہے جو انسان اٹھا سکتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کی استطاعت میں نہ ہو۔ تو ہم یہ نہ کہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں رکھ سکتا ہوں۔ ہاں، جو نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، سفر میں ہے، اس کے لیے اللہ نے چھوٹ دی ہے، چھوڑ دو۔ ایسا بیمار ہے جس سے تندرستی کی امید نہیں ہے، جس بیماری سے نجات پانے کی امید نہیں ہے، دائمی بیماری ہے، اس کے لیے اللہ نے فدیے کا راستہ کھول دیا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے۔ اس کا کیا مقدار ہے؟ یہ آسان سمپل مثال ہے، آدھا سا کھانا، آدھا سا 2.5 کلو تقریباً بنتا ہے، لیکن آسان حساب یہ ہے، ایک سا جو ہے وہ 2.5 کلو بنتا ہے، تو 1.25 کلو تقریباً، لیکن آسان حساب یہ ہے کہ ایک بھوکے کو، مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانا، جس کھانے سے اس کا پیٹ بھر جائے، یہ آپ کا فدیہ ہے ایک روزے کا۔ اور جو بعد میں تندرست ہونے کی امید رکھتا ہے وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے، مسافر ہے وہ بعد میں رکھ لے، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ خواتین جو ماہواری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کو بعد میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ جو بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، یا یہ ہے کہ حمل کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری ہے، یا بچے کی ولادت کے بعد نفاس ہے، اگر وہ بعد میں رکھ سکتی ہے تو بعد میں رکھ لے۔ بعد میں نہیں رکھ سکتی تو ولادت کی وجہ سے دودھ پلا رہی ہے، یا بچے کے حمل کی وجہ سے آگے پھر دودھ پلانے کا ٹائم ہوگا، پھر رکھنا مشکل ہوگا، اس کے لیے فدیے کی اجازت آئی ہے شریعت میں، فدیہ۔ لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی پابندی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کام انسان کی استطاعت میں ہے۔ اور پھر رمضان میں باقی جو نیک اعمال ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ آگے آپ سنتے رہیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس سے توفیق کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایسا ہی ہم رمضان کا مہینہ گزارے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایسا ہی ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم للسائر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، اس رمضان کے مہینے میں بہت سے کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ روزہ رکھنا تو اس رمضان میں خصوصی طور پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ راتوں کا قیام کرنا، اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ رات کو اور دن کو قرآن پڑھنا مختلف اوقات میں، یہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہونے والی کتاب ہے، اور اس کا پڑھنا رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا معمول رہا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر خیرات صدقہ کرنا، اور خاص کر
روزہ داروں کو افطاری کا اہتمام کر کے ان کو افطاری دینا، اس سے بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا اجر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اس رمضان میں خصوصی طور پر دعائیں کرنا، اور آخر میں پھر اعتکاف اور فطرہ، یہ سارے احکام انشاءاللہ آئندہ آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی اور بوڑھوں بچوں کی مدد فرمائے جو مظلوم ہے، فلسطین میں ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے۔ یا اللہ ان مسلمان مظلوموں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہم مسلمان بے بس ہیں، جن کے اختیار میں کچھ ہے وہ کرنا نہیں چاہتے، اور جو کچھ نہیں کر سکتے وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف یہی ہمارے اختیار میں ہے کہ تجھ سے ہم مانگ لیں۔ یا اللہ تیری طاقت سب سے زیادہ ہے، اور تو سب کے دلوں کے مالک ہیں۔ یا اللہ مسلمان حکمرانوں کے دلوں کو پھیر دے اور ان کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ کفار کے خلاف لڑنے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان مسلمانوں میں سے ایسے کوئی مسلمان پیدا فرما دے جو کفار کو ان کے ظلم کا جواب دے اور مسلمان مظلومین کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمان مظلوم بہن بھائیوں کی اور بچوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ان کے جو زخمی ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادت قبول فرما دے۔ یا اللہ جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کے لیے گھر کا اہتمام اور انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو بھوکے پیاسے ہیں ان کو اپنے رزق میں سے وسیع رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم تیری طرف آنے والے، تجھ سے ڈرنے والے اور تیرا خوف اپنے دل میں رکھنے والے بن جائے۔ یا اللہ دنیا کی طاقتوں سے ڈرنے والے ہمیں نہ بنانا، یا اللہ تیری طاقت سے ہمیں ڈرنے والے بنا دے۔ یا اللہ تجھ سے محبت کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے خیر اور برکت کا رمضان بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کا رمضان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان اسلام سے یا اللہ غافل ہے یا اللہ ان کو اسلام کی طرف صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں پھیر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔